اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ائمہ، قراء، حفاظ، مداحان خیر الانام، نقیب اجلاس اور اس بزرگ کی بارگاہ میں سندری اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے عاشقان رسول سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم دائما ابدا ابدا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مجھ سے قبل علماء کرام اور نعت خواں حضرات کی نعتیں، علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے۔ ویسے ہم لوگ کافی لیٹ پہنچے تھے، ہم سے پہلے بھی آدھا میلہ تو لٹ چکا تھا، اور میرا نمبر آتے آتے بھی تقریباً 75% لوگ چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 15-20% جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑا سا صبر رکھیں۔ میں کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، چونکہ ہم باڑمیر سے تقریباً یہاں سے تقریباً 60-65 کلومیٹر سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ پر بھی ضروری ہے کہ تھوڑی بہت ہماری باتیں آپ سن لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا آنا اور بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میں کوئی زیادہ کوئی بڑا وہ مقرر نہیں ہوں جو آپ کا زیادہ وقت لوں، بس کچھ ضروری باتیں اس وقت میں جو ہمارا جو ماحول ہے، ماحول کے حساب سے جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے اور جس فیلڈ کے اندر ہم کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ کچھ ضروری باتیں میرے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص میرا جو بیان ہے وہ میری عمر کے اور میری عمر سے جو چھوٹے لوگ ہیں، نوجوان، یووا، ینگ جو ہمارے، ان سے میری گفتگو ہوتی ہے۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے، بس 15-20 منٹ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اگر ہم لوگ اور آپ سب انشاءاللہ سلام پیش کریں گے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور دعا بھی کریں گے۔ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ اور اگر بیچ میں من اگر آپ کا اٹھنے کا ہو تو بول دیجیے کہ ہم سلام بھی پڑھ لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم دائما ابدا ابدا۔ میں سندری کے اس جلسے کے اندر میرے خیال میں چوتھی بار یہاں حاضر ہوا ہوں، اس سے قبل بھی 2-3 بار حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہمارے محترم شفیع محمد صاحب نے وہاں ایک شیرنی میں حاضر ہوئے تھے، تو مجھے کہا تھا کہ آپ ضرور تشریف لے کے آئیے گا۔ میری کیونکہ آج طبیعت بھی ناساز تھی، ہمارے وہاں 11ویں شریف کی فاتحیں وہ کافی الحمدللہ ہوتی ہیں، کچھ بخار وغیرہ کی تھی معاملہ، پھر بھی میں نے چونکہ ہاں کیا ہوا تھا تو میں نے کہا 10-15 منٹ کے لیے صحیح، لیکن حاضری ضرور دینی ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا، 1-2 کلام بھی پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، آج ہم ایک ولی کی بارگاہ میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کو اور اس ٹاپک کو قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک جل مجدو نے ہمارے اسی جلسے کا بیان کیا۔
اور اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے مسلمان، تو اپنے نفس کو یعنی تو خود ایسے لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھا کر، اپنے آپ کو ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں، ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں صحبت، ان کی صحبت میں اپنے آپ کو رکھ کہ جن کی صبح اور شام اللہ اللہ کے گزرتی ہے، جو صبح اللہ اللہ کرتے ہیں، جو شام کو بھی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمان تو اپنے نفس کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھا کر۔ حضرات، قرآن مجید نے اس کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے اور بیٹھنے کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد پر اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا اے مسلمان، اللہ سے ڈر، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، ابھی یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ ایک مغربی تہذیب و تمدن سے بھرا ہوا اور مادی طاقتوں سے لبریز یہ وقت چل رہا ہے۔ ہر ایک انسان بزی ہے، اور بالخصوص اس اینڈرائڈ موبائل نے بہت سارے نوجوانوں کو اتنا بزی مین بنا دیا ہے کہ کسی کو کسی سے ملنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ اگر کوئی دو آدمی ملتے بھی ہیں، 1 یا 2 منٹ سلام کلام ابھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے دونوں موبائل لے کر کے ایک سائڈ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کیے، تھوڑی بات ہوئی نہ ہوئی، موبائل کے اندر بزی ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بھی ملنے کا وقت نہیں رہا ہمارے پاس میں، تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھنا اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنا، ان کی بارگاہ میں جا کے صحبت حاصل کرنا، یہ آج کل اس زمانے کے اندر بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے بھی ہیں نا، تو فیض حاصل کرنے کی نیت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ انجوائے، منورنجن، گھومنا پھرنا، سیر و سیاحت، کھانا پینا اور وقت پاس کرنا، ٹائم پاس کرنا، گھومنا پھرنا، یہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ آج یہ اس بزرگ کا عرس ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ یہ جشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید میرے خیال میں آج آدھے دن کے بعد میں، دوپہر کے بعد میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا ہوگا، ہے نا؟ کتنے سارے لوگ آئے ہوں گے، کتنے سارے لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے خیال میں آپ لوگ جب گھر سے نکلے تھے تو آپ کی نیت یہ ہوئی ہوگی، نیت آپ نے یہ کی ہوگی کہ انشاءاللہ آج ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں علماء کرام تشریف لے کے آئیں گے، ہم بزرگ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے، علماء کرام کے بیان کو بھی سنیں گے، اور جلسے کے انت تک ہم لوگ وہاں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں حاضری دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر یقیناً یہ آپ کی اگر نیت یہ تھی تو میں آپ کو یہ بشارت سنا دیتا ہوں کہ اللہ پاک جل مجدہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اے مسلمان، جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی قرب میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی قرب میں بیٹھنے کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ کتنی ساری ایسی دعائیں دوستوں بزرگوں جو ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، مگر دعاؤں کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے وہ دعائیں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ان اولیاء کی بارگاہ میں آ کر کے جب ان کا وسیلہ ہم لیتے ہیں اور ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں آ کے خدا کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں، تو خدا کی قسم ان بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ ہماری ان جو دعائیں ہماری زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہیں، ان اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کے صدقے اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کتنے سارے مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر لا علاج گھوشت کر دیتا ہے، ہمارا اس کے پاس میں کوئی، اس کے لیے ہمارا پاس میں کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اس کو اپنے گھر لے کے جائیے، اس کی خدمت کیجیے گا۔ ہزاروں ایسے مریض ہیں جن سے
سے ڈاکٹروں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے وہ ان اولیاء کرام کی بارگاہوں میں آئے. میں نے نور شریف کے واقعات سنے ہیں, سورہ شریف کے واقعات سنے ہیں, اجمیر شریف کے واقعات سنے ہیں. کئی لوگوں نے اپنے تاثرات اور اپنے کمنٹس ہم کو بتائے کہ ہمیں ڈاکٹر نے لا علاج بیماری کے اندر گھوشت کر دیا تھا کہ تمہارا دنیا میں اب کوئی علاج نہیں ہونے والا ہے. مولوی صاحب ہم لونی شریف کی بارگاہ میں گئے تھے, محمود شاہ جیلانی کے قدموں کے اندر ہم پڑے رہے, اتنے مہینے تک ہم ان کی بارگاہ میں رہے. اللہ نے ان کی صحبت کے صدقے سے ہماری بیماری سے اللہ نے ہم کو شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تڑپ کے بولیے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اولیاء کرام, اللہ نے اہل سنت و جماعت کو, ان اولیاء کرام کی جماعت کو اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے. ہم بڑے خوش نصیب, خدا کی قسم, کہ ہمارے پاس میں عبادتیں تو کم ہیں مگر ان اولیاء کرام کی ہمارے پیچھے ایسی پشت پنائی ہے, ان کی ہمارے پیٹھوں کے اوپر ایسے ہاتھ ہیں کہ ہم غریب, ہمارے پاس میں عمل کم ہے لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دیتا ہے. دوستوں اور بزرگوں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جو جنگل میں جا کر کے عبادت کرتا ہے, 100 سال تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے, اس کی عبادت کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں دیکھتا ہے. اور ایک وہ بندہ جو ایسے ولیوں کی بارگاہ میں 1 سیکنڈ کے لیے آ کے بیٹھ جاتا ہے, 1 سیکنڈ کے لیے ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہہ دیجئے سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. سبحان اللہ, سبحان کہتے اللہ. ہیں کہ ایک ولی کی بارگاہ میں, ولی کی صحبت کے اندر 1 ساتھ بھر کے لیے بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے. ایک وہ بندہ جو 100 سال تک جنگل میں عبادت کرے, اس کی عبادت ایک طرف, اور ولی کی بارگاہ میں 1 ساتھ بھر کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے, اس کی عبادت 100 سال کی عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اولیاء اللہ. کرام کی بارگاہ میں بیٹھنے کے کتنے فائدے ہیں حضرات محترم, بے شمار فائدے ہیں. جب آپ کسی ولی کے عرس میں جاؤ تو انجوائے کرنے کی نیت سے مت جایا کرو. آج کون سا گھر ہے جو بیماری میں مبتلا نہیں ہے, آج کون سا مسلمان بھائی ہے جو بد عملی کا شکار نہیں ہے, آج کتنے مسلمان بھائی ہیں جو نماز سے غافل ہیں, آج کتنے سارے مسلمان بھائی ہیں جو روزگار کے شکار ہیں, آج کتنے سارے مسلمان بھائی ہیں جن کا بزنس نہیں چل رہا ہے, جن کی نوکریاں نہیں لگ رہی ہیں, جو پریکشا کے اندر پاس نہیں ہو رہے ہیں, کتنی ساری مشکلیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں. جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ, کسی بزرگ کی عرس کے اندر جاؤ تو نیت یہ کر کے جایا کرو, اے اللہ کے ولی اصحابہ پیر, تیری بارگاہ میں ہم اس لیے آ رہے ہیں, ہماری فلاں تکلیفیں ہیں, ہماری فلاں پرابلمز ہیں, ہمارے روزگار میں برکت نہیں ہے, بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے, بچیوں کے صحیح رشتے نہیں مل رہے ہیں, لڑکے کا صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہے, کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے, ہم خود نمازی نہیں بن پا رہے ہیں, ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اے بزرگ, ہم تیری بارگاہ میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں آئیں گے, تیرے جلسے میں بیٹھیں گے, بیٹھ کر کے جو واپس گھر آئیں گے, اے ولی اللہ ایسا کرم کر دینا کہ ہماری یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. بزرگان دین کہتے ہیں, تاریخ میں لکھا ہے, ان اولیاء کرام کی صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بے شمار بیماروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے. مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئوں کو اللہ آسانیاں عطا فرما دیتا ہے. جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, ان جلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. افسوس ہے ان مسلمانوں کے اوپر جو لنگر کھانے کے بعد میں گھروں کی طرف لوٹ کر کے چلے گئے. ان کو پتا تھا کہ ہر سال یہاں جلسہ ہوتا ہے, علماء کرام آتے ہیں, پیران اعظام آتے
فرماتے ہیں آخر میں دعا ہوگی، مگر وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اس جلسے کی رونق سے اور اس کی برکت سے وہ لوگ محروم ہو گئے۔ اب چونکہ 12 مہینہ تک واپس یہ جلسہ نہیں ہونا ہے، پھر لوٹ کر کے 12 مہینے والا یہ دن آئے گا، تب یہ جلسہ ہوگا۔ ایک خوش نصیب مسلمان بھائیوں جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہو کہ جب یہاں بھی سلام ہوگا، لاسٹ میں دعا ہوگی، اس بزرگ کی دعا بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ آپ گھر پہنچیں گے، اللہ آپ کی ساری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اس لیے جب کسی ولی کی بارگاہ میں آؤ تو نیت کو تھوڑا سا درست کر لیا کرو۔ اے نوجوان اسلامی بھائیوں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہو، ابھی ہم نے گاڑی کو جیسے ہی درگاہ شریف کی طرف ادھر ہم نے پھیری تھی تو دیکھا کہ بہت سارے نوجوان وہاں روڈوں کے اوپر گھوم رہے تھے، ادھر ادھر انجوائے کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کو پتا ہے یہ آج یہ جو ماحول بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لوگ خون کے پیاسے بن چکے ہیں، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ نے تریپورہ کا آپ نے حالات نہیں دیکھے ہوں گے، برما کے حالات آپ نے نہیں دیکھے ہیں، ہمارے ہندوستان کے ملک کے اندر کونے کونے کے اندر کئی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ودیشوں میں اگر آپ چلے جائیں گے تو وہاں کے حالات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے اوجھل نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ ہر سماچار سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری یہ نازک استھتی کیوں ہو چکی ہے، ہماری یہ پوزیشن کیوں ایسی بن چکی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ولیوں سے ناتا توڑ، اولیاء سے ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ یہ آپ کبھی سوجا شریف گئے ہوں گے، نہیں گئے ہوں گے تو میں آپ عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ سوجا شریف آپ ضرور جائیے گا۔ یہاں سے کوئی بمشکل میرے خیال میں 250 کلومیٹر یہاں سے ہوگا بمشکل۔ سوجا شریف آپ چلے جائیے۔ سوجا شریف جانے سے پہلے ایک دھوڑاوا گاؤں آتا، دھوڑاوا ایک درس فقیروں کا گاؤں، جہاں ہماری سندھی برادری میں سے درس فقیر رہتے ہیں، ان کا گاؤں آتا ہے۔ میں سوجا شریف میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت میں 92 اور 93 کا واقعہ، یہ 1992 اور 93 کا واقعہ ہے۔ ہم لوگ جب پڑھنے گئے تھے تو اس وقت میں یہ اتنی بڑی بلڈنگیں وغیرہ نہیں تھی، جھونپڑ پٹی بنائی ہوئی تھی، ہم خود اپنے ہاتھوں سے جھونپڑے بناتے تھے، اسی میں اپنی کتابیں رکھتے تھے، اسی میں اپنے بسترے رکھتے تھے، اسی میں اپنے بستے ہوتے تھے، اور یہ لائٹیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی، چمنیاں آتی نا، چمنیاں جس میں ہم گھاسلیٹ ڈال کر کے اس کو جلا کے اسی کے اندر پڑھائی کرتے تھے۔ وہ ہماری ٹولی بنی ہوا کرتی تھی، کبھی کوئی گھاسلیٹ لاتا تھا، کبھی کوئی چمنی لاتا تھا، اس کو رات کو جلاتے تھے اور پھر پڑھا کرتے تھے۔ پیر صاحب بابو قبلہ بھی اس میں سال میں 2-3 مرتبہ تشریف لایا کرتے تھے، باقی اساتذہ ہم کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک ایسا زمانہ تھا، تو وہاں ایک پاس میں دھوڑاوا گاؤں ہے، وہاں 10 فقیر لوگ رہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اولیاء کرام سے ہم لوگ جب کٹ گئے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہوں کی ہم نے صحبتیں جب سے ہم نے حاصل کرنا بند کر دی ہیں، یا صرف رسمی ہم ملاقات کرتے ہیں، پیر صاحب یہاں آتے ہیں، بزرگ یہاں آتے ہیں۔ ابھی دیکھا پیر صاحب اٹھ کے گئے تو بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے، ارے پیر صاحب چلے گئے لیکن میلاد تو اللہ کے رسول کی چل رہی ہے نا، اب آپ بیٹھ کر کے تھوڑا آدھا گھنٹہ اور سن لیتے، آپ کے اعمال نامے کے اندر نیکیاں اور جمع ہو جاتی، قیامت کے دن آپ کی یہ نامہ اعمال نظر ہو سکتا ہے کہ بخشش کا ذریعہ بھی تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اولیاء کرام سے جو ہمارا رابطہ ہے جب سے کٹ گیا ہے، تب سے ہم پر یہ ظلم ہو رہے ہیں، تب سے ہماری خون ریزی ہو رہی ہے، تب سے ہماری عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تب سے ہمیں بے غیرت گھوشت کر دیا گیا ہے، تب سے ہم پر لوگوں کے حملے ہو رہے ہیں، جب سے ہم نے اولیاء کرام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ دھوڑاوا کے لوگوں کا ایک کھیت کے اندر، ان کا کھیت کے معاملے میں ان کا آپس میں وواد ہو گیا، کچھ سامنے ٹھاکر تھے یا کوئی غیر مسلم لوگ تھے، ان کا اور مسلمانوں کا آپس میں ان کا وواد ہو گیا تھا، اور وواد کافی بڑھ گیا تھا۔ وہ جو سامنے والے لوگ تھے غیر مسلم لوگ، وہ بہت زیادہ طاقت میں لوگ تھے، اور انہوں نے ان درس فقیر بیچارے بالکل بھوڑے بھاڑے لوگ ہیں، نیک تہجد گزار نیک لوگ ہیں، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کر کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مرید ہیں، حضرت ملتان زکریہ والوں کے، تو بیچارے بہت نیک لوگ ہیں، بیچارے بہت غریب لوگ ہیں، بیچارے ان کے کھیت کے اوپر لوگوں نے قبضہ کر دیا تھا، اور ادھر سے وہ لوگ بہت
بڑا کم سے کم 500 لوگوں کی ایک بڑی ٹولی لے کر کے وہ لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم تمہارا قتل کر دیں گے، تمہیں ہم کھیت سے یہاں سے جو ہے در بدر کر دیں گے، تمہارا دھٹاؤ گاؤں سے بھی تم کو نکال دیں گے۔ اور یہ بیچارے 15-20 گھر کی بستی تھی اور غریب لوگ تھے، ان کے پاس میں نہ لڑنے کی طاقت تھی نہ بھیڑنے کی طاقت تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو ان لوگوں سے لڑ تو نہیں سکتے، مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہم بے پیرے نہیں ہیں، ہم کوئی ندڑی کے نہیں ہیں، ہمارا پیچھے دھڑی موجود ہے باؤدین زکریا ملتانی۔ انہوں نے ملتان شریف کی طرف انہوں نے رخ کر کے اور کہا یا باؤدین زکریا ملتانی، آج آپ کے مریدوں کا ایگزام ہے، ان کے اوپر مصیبت کی گھڑی آج آ چکی ہے، ان شیطانوں سے ہمیں یہ جان چھڑا دیجئے، ان شیطانوں سے ہماری جان بچا لیجئے۔ بس اتنا انہوں نے کھڑے ہو کر کے ملتان کی طرف انہوں نے رک کر کے آواز لگائی، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ 500 لوگوں کا جو جتھا تھا وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے اندر ایک ایسا بندہ تھا ہمارے اس علاقے کے اندر جو 1000 آدمیوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ وہ جب بھاگ رہے تھے تو دوسرے لوگوں نے پوچھا بھاگ کیوں رہے ہو؟ ابھی تمہارا ٹکراؤ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی وہ لوگ لاٹھیاں لے کے تمہارے سامنے بھی نہیں آئے ہیں، تمہاری ابھی جنگ بھی شروع نہیں، اس سے پہلے تم پیٹھ پھیر کر کے بھاگ رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب کیا، جب بتا کو انہوں نے جواب دے دیا، یہ دیا ارے ہم کیسے لڑتے، ارے ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ میں 100 گھوڑے سوار، سفید امامہ باندھے ہوئے، سفید داڑھی والے ایسے لوگ یہاں ان کے ساتھ میں آ گئے تھے کہ اگر ہم تھوڑا اور ان کے قریب ہو جاتے تو وہ ہم پہ حملہ کرتے، ہمیں تہس نہس کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے بھائی حضرت باؤدین زکریا ملتانی کو بھی انہوں نے آواز ہی لگائی تھی کہ اولیاء کرام کی پوری جماعت اپنے مریدوں کی مدد کرنے کے لیے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے گجرات کے دنگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گجرات میں جب دنگے ہوئے تھے تو کھیرالو بھی کبھی آپ جاتے ہو کھیرالو تو وہاں کے مسلمانوں کو آپ پوچھئے گا، وہ مجھے انہوں نے ہم کو بتایا، انہوں نے کہا جب وہ اتنا سارا جم غفیر لے کر کے ہمارے کھیرالو کے ان محلوں کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو اس وقت میں وہ لونی شریف کے سوجا شریف کے مرید ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے لونی شریف اور سوجا شریف کے بزرگوں کو انہوں نے پکارا کہ مرشدان گرامی ہمارا اس وقت میں کوئی بھی مالک نہیں ہے، ہم تو یہاں بالکل ایک دم ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ خدا کی قسم انہوں نے بزرگوں کو پکارا تھا، دشمن سارے کے سارے وہاں سے بھاگ نکلے۔ لوگوں نے پوچھا تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس محلے والوں کے اندر ایسے ایسے اولیاء کرام 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ان کے قریب اگر جاتے تو ہمارا نیست نابود ہو جاتے، ہم تہس نہس ہو جاتے، ہمیں ختم کر کے برباد کر دیتے۔ ایسی بزرگ ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اس محلے کے اندر کیسے گھس سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ اے مسلمان بھائیوں، اولیاء کرام مصیبت کی وقت کے اندر ہم مریدوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہ جو ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو مرید بنتے ہیں یہ صرف دعوت دینے کے لیے، سنت دینے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ان ولیوں کو اللہ نے ایسا سپر پاور بنا کے بھیجا ہے کہ جب یہ اپنے مرید، جب ان کے مرید مصیبت کے اندر ہوتے ہیں، پیر اپنی حویلی کے اندر ہو، پیر اپنے گاؤں کے اندر ہو، پیر اپنی خانقاہ کے اندر ہو، اس کا مرید دنیا کے کسی کونے کے اندر کیوں نہیں ہو، اگر وہ اپنے پیر کو وہ مصیبت کی گھڑی میں اگر پکارتا ہے تو یہ اولیاء کرام اتنے اللہ کی عطا سے سپر پاور ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی مصیبت کی گھڑی میں اپنے مرید کی مدد کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اور سنی صحیح العقیدہ غیور مسلمان بھائیوں، اس لیے اولیاء کرام سے اپنا رشتہ جوڑو۔ جب لونی شریف جاؤ، سوجا شریف جاؤ، اجمیر شریف جاؤ، یا جن جن بزرگوں سے آپ جڑے ہوئے ہو، جس بزرگ کی بارگاہ میں آپ جاؤ وہاں یقین صادق کے ساتھ میں، ایمان کامل کے ساتھ میں اور پکے یقین کے ساتھ میں جاؤ کہ یہ ہمارا وہ مرشد ہے جو درگاہ کے اندر سو رہا ہے۔ ہم اگر مصیبت کی گھڑی کے اندر ہوں گے اس بزرگ کو ہم پکاریں گے، انشاءاللہ مصیبت کی گھڑی میں ہمارا یہ مرشد ہماری مدد کرنے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سے لوگوں کے اندر یہ بد عقیدگی لوگوں کے اندر پھیلنے لگ گئی، جب سے یہ ٹولہ آ گیا، کون
مسئلہ یہ اونچی شلوار والا اور لمبے چولی والا یہ جب سے ٹولہ آ گیا، انہوں نے کہا ولیوں کے پاس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ولی جو ہے ولیوں کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ میں جیتان رہا کرتا تھا، ایک اہل حدیث تقریر کرنے کے لیے آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ خواجہ صاحب کو تم اتنا بڑا مانتے ہو، ارے خواجہ صاحب کی مزار کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے تو خواجہ صاحب مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ارے خواجہ غریب نواز وہ ہیں، خدا کی قسم آج پورے ہندوستان کے اندر تھوڑا بہت بھی اگر امن و امان اگر ہے، تھوڑی بہت بھی اگر عزت اگر ہے، اور ہندوستان کی اگر تھوڑی بہت بھی اگر مان سمان دنیا کے اندر بچی اگر ہوئی ہے تو یہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، یہ ہند کے سبحان راجہ اللہ، معین الدین چشتی کا صدقہ ہے۔ ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، خدا کی قسم کہ صبح آپ جاؤ گے، شام کو آپ وہاں جاؤ گے، ہزاروں کی تعداد میں اس صوفی کی بارگاہ کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو بھائی بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں خواجہ کی بارگاہ کے اندر آ کے دامن پھیلاتے ہیں، خواجہ سب کی جھولی خالی جھولی کو بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرتا تھا ایک ٹھکر میرا دوست تھا جس کا مرغی فارم کا کام تھا، مرغی فارم وہاں اس علاقے کے مرغی فارم بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو میرے پاس آیا، اس نے کہا مولوی صاحب یار کوئی تعویذ باویز بنا کے دے دو، مرغی فارم کا کام کرتا ہوں لیکن یہ کئی دنوں سے میرا کام چلتا نہیں ہے، کوئی ایسا تعویذ بنا کے دو۔ میں نے کہا یار تو مورکھ آدمی ہے یار، ہمارا تعویذ آ رہا پیچھے تو کیوں گھومے، تھارے پاس میں ایڑو سلطان الہند راجہ غریب نواز تمہارے گھر کے پاس میں، یہاں 100 کلومیٹر تمہارے پاس میں بیٹھا ہوا ہے غریب نواز، تم اس کی بارگاہ میں جا کے فریاد لگاؤ تمہارا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب کہ ہمارے ساتھ آ رہو وہ مانا حاضری دلا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں ان کو میں لے کے گیا، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری لگائی، واپس آئے، مہینے بھر کے بعد میں وہ بندہ مجھ سے ملتا ہے ٹھاکر صاحب، اس نے بولا مولوی صاحب تھارا بہت تھوڑا من تھا کہ جب سے میں اجمیر کی بارگاہ میں گیا ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، تب سے لے کے آج تک میرے مرغی فارم کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ اولیاء اللہ، یہ پورا ہندوستان کا کنٹرول، لوگ سوچتے ہیں یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہ ہماری ستا ہے، ارے یہ تمہاری ستا نہیں ہے، یہ غریب نواز کی حکومت کا بدل ہے، یہ غریب نواز کی بدولت سے الحمدللہ یہ ہندوستان الحمدللہ امن و امان کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا عزت اور اس کا مان اور سمان بچا ہوا ہے۔ یہ غریب نواز وہ غریب نواز ہے مسلمانوں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، چھٹی شریف ہو یا دوسرا کوئی بھی دن ہو، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنی گاڑی سے، بس سے، ٹرین سے ایک مرتبہ ضرور 12 مہینے میں 1-2 مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں ضرور حاضر دیا کریں، کیونکہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ خدا کی قسم وہاں جانے والے انسان کی خالی جھولی کو غریب نواز بھر دیتے ہیں۔ ارے ہم تو خوش نصیب ہیں، یہاں سندری سے کتنا ہوگا؟ میرے خیال میں 350 کلومیٹر ہوگا یہاں سے، باڑمیر سے 400 کلومیٹر، آپ کے یہاں 400 کلومیٹر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ پڑوسی ملک ہمارا جو ہے نا، یہاں کی اور لوگوں کے اور ودیشوں کی میں بتاؤں آپ کو، غریب نواز کے لوگ اتنے متوالے ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں۔ میں 2009 میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا، 2009 کے اندر جب میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، وہ جیتارن سے میں گیا تھا، تو تہجد کے وقت کے اندر میں خانہ کعبہ کے بالکل اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، حرم شریف میں اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جہاں حضور علیہ السلام سو رہے تھے بی بی ام ہانی کے گھر، وہ جگہ جو تھی اس جگہ پر ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام تہجد کے وقت میں وہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ورد وظیفہ کرتے ہیں۔ تو میں ماں ام ہانی والی وہ جو جگہ تھی وہاں بیٹھا ہوا دلائل خیرات شریف پڑھ رہا تھا، تو میرے قریب کے اندر ایک نوجوان بیٹھا، پینٹ شرٹ پہنا ہوا نوجوان میرے قریب کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں دلائل خیرات شریف پڑھتے پڑھتے جب پوری کرنے کے بعد دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد جب میں خانہ کعبہ کو کی نگاہوں سے زیارت کر رہا تھا تو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب کہاں سے آپ آئے ہو؟ تو چونکہ میں جیتارن رہا کرتا تھا، جیتارن اجمیر میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، میں کہا جیتارن کا بولتا تو وہ جانتا نہیں، تو میں نے کہا میں اجمیر شریف کے قریب سے آیا ہوں۔ تو واللہ اس نوجوان نے جیسے ہی اجمیر کا نام سنا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا یا بندہ خدا تو یہاں کیوں رو رہا ہے؟ تیری نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے کہ ساری دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس مکہ اور مدینہ کے لیے ہر عاشق رسول کا دل
بندے خدا نوجوان تو اجمیر کی نام سے رو رہا ہے، اجمیر کی تیرے دل میں اتنی تڑپ ہے۔ اس نے کیا کہا بتا آپ کو؟ اس نوجوان نے کہا مولانا صاحب ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے ہمارے حج کے لیے جس طریقے سے فارم بھرے جاتے ہیں پھر لوٹری نکلتی ہے، اس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بھی 500 لوگوں کی پر سال 500 لوگوں کے نام جو ہے لوٹری لگتی ہے۔ میں 10 سال سے اس کے اندر فارم بھر رہا ہوں اجمیر شریف کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے 10 سال ہو گئے، میرا نمبر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اجمیر کے قریب میں آئے ہو، 50 ریال نکال کر کے مجھے بولے یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر کے مولوی صاحب آپ دعا کرنا، یہ خانہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ مجھے زندگی میں ایک بار اجمیر کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، میں اجمیر تو جاتا تھا چھٹی میں کیونکہ 100 کلومیٹر نزدیک تھا، میں جاتا تھا، لیکن اتنا وہ نہیں تھا اجمیر کیونکہ ہمارے نزدیک رہتا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور ان کے جانے والے خانہ کعبہ کے گرد بھی رہتے ہیں، خانہ کعبہ کے مطاف میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دل بھی اجمیر کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ پوری دنیا کے سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا دل خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، اور خانہ کعبہ کے گرد بیٹھنے والے مسلمانوں کا دل اجمیر کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پیر کی درگاہ کے اندر آنے والے تمام مسلمان بھائیوں سے میں مؤدبانہ اپیل کروں گا، اولیاء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیے گا، ولی سے اپنی نسبت، آپ جس ولی سے آپ مرشد، آپ کا جو بھی مرشد ہے، جس کے بھی آپ مرید ہیں، اس کو صرف سنت دے کر کے دعوت دے کر کے بس اتنا مت رکھیے گا، ان ولیوں سے اپنی محبت کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط بنائیے گا۔ انشاءاللہ اگر ولی کا سایہ آپ کے اوپر ہوگا، ولی کا سایہ دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، اور میدان محشر کے اندر بھی اولیاء کا سایہ ہم گنہگاروں کو کام آئے گا۔ حدیث پاک سن لیجیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے ولی ہیں، میری امت میں، امت محمدی میں 70,000 ایسے ولی ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تڑپ کے بولیے بغیر، ان سے حساب نہیں ہوگا۔ ہم گنہگاروں کے لیے تو ترازو عمل تکڑی لگائی جائے گی، ہمارے عمل تولے جائیں گے، ہمارے عمل کی گنتی ہوگی، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے ولی ہوں گے کہ جن کے لیے قیامت کے دن ترازو اور عمل اور ان کے لیے تکڑی نہیں لگے گی۔ اللہ ان کو کہے گا تمہارے لیے کوئی تکڑی نہیں ہے، تم تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے فرماتے سنیں، سرکار فرماتے ہیں جب اللہ پاک جل مجدہ ان کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو وہ کہیں گے مالک مرام ایسے نہیں جائیں گے، وہ اللہ سے اڑ جائیں گے، حجت کریں گے اور کہیں گے مالک و مولا ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے جو چاہنے والے، ہمارے نام کی فاتحہ لگانے والے، ہمارے نام کا عرس کرنے والے، ہماری محفل میں بیٹھنے والے، ہم بڑے پہلے ہوں گے، ہمارے 100 سال بعد میں اگر ہمارے چاہنے والے آئیں گے، 500 سال بعد میں اگر ہمارے چاہنے والے بھی آئیں گے، لیکن انہوں نے اگر ہم اپنے گھر میں ہمارے نام کی فاتحہ لگائی ہے، ہمارے نام کی درود لگائی ہے، ہمارے نام کا انہوں نے اپنے گھر میں عرس رکھا ہے، ہمارے نام کی انہوں نے میلاد رکھی ہے، تو اے اللہ ان لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، ہمارے سے غوث پاک تقریباً 1000 سال پہلے آئے تھے۔ غوث پاک کا زمانہ اور ہمارے زمانے کے بیچ میں کتنا اسپیس ہے؟ 1000 سال، 1000 سال پہلے دستگیر جیلانی آئے اور تقریباً 900 یا 950 سال پہلے خواجہ غریب نواز آئے۔ ہمارے اور غریب نواز کے بیچ میں جو اسپیس ہے، جو ہمارے بیچ میں زمانہ گزرا ہے، وہ تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ مگر اے مسلمان سنی صحیح العقیدہ خوش نصیب سنو، یہ اولیاء کرام کا کہنا ہے کہ جو لوگ ہمارا نام لیتے ہیں، جو ہماری میلاد مناتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جو ہماری فاتحہ لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کی سنی یار روزانہ سوموار کے دن، جمعرات کے دن جب بھی موقع ملتا ہے کبھی تو فاتحہ لگاتے رہتے ہیں، درود لگاتے رہتے ہیں۔ ارے ہاں،
یہ درود یہ فاتحہ تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. کیوں کہ دنیا کے اندر ان بزرگوں کی سے اگر ہم محبت رکھیں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا. تو یہ کہیں گے مالک ہم اکیلے نہیں جائیں گے, تو نے اگر ہم کو جنتی بنایا ہے تو ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھیج دے جو ساری زندگی ہمارے نام فاتحہ درود لگاتے تھے اور ہمارے نام کی محبتوں کا گیت گایا کرتے تھے. جہاں جس دھانی میں گاؤں کے اندر ہمارے نام کا جلسہ ہوتا تھا, ہمارے نام کا عرس ہوتا تھا, اس عرس کے اندر بیٹھ کے علماء کی جو تقریریں سنتے تھے, اے اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت کے اندر بھیج دے. اب سنو, نبی پاک فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ایک ایک ولی اپنے ساتھ 70,000 گنہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تڑپ کے بولیے. پتا چلا کہ یہ جو ولیوں کی جو محبت ہے, ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا, ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا, ان کی محفل کے اندر بیٹھنا ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی. سرکار غوث پاک جن کے نام کی محفل ہے وہ خود فرماتے ہیں, اے لوگوں میں اللہ سے دعا کر چکا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں یا میرے مرید ہیں یا مجھ سے محبت رکھتے ہیں, میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ان کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب کر. غوث پاک فرماتے ہیں, اے مسلمانوں جو بھی میرے در کے اندر میرے در آیا, میری بارگاہ کے اندر آیا اور اس نے میرے دربار کا ایک لوٹا ایک گلاس پانی بھی اگر کسی نے پیا ہوگا, میں قیامت کے دن اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. آج آپ نے نیاز لنگر کس کے نام کی کھایا؟ ہم غوث پاک کا لنگر کتنا کھاتے ہیں؟ ایک خوش نصیب مسلمان بھائیوں, غوث پاک کا لنگر بھی کھاؤ اور غوث پاک کے نام کے جلسوں کے اندر بیٹھا بھی کرو اور ان کا ذکر بھی سنا کرو. یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. تڑپ کے بولیے, ہاتھ اٹھا کے بولیے. بزرگ کی بارگاہ میں آئیں, ادب سے تلاوت کریں, قرآن مجید پڑھیں. اگر قرآن شریف نہیں پڑھنا آتا ہے اپنے ساتھ عالم کو لے کر کے آئیں. کہیں بھی درگاہ پہ جائیں, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا درگاہوں پہ جاتے ہیں تو وہ ماتھا ٹیکتے ہیں, مزار چومتے ہیں یا چکر لگاتے ہیں, ان کو درود فاتحہ کا طریقہ نہیں آتا. یہ سب غلط طریقہ ہے, ایسا مت کیا کریں. کسی عالم کو اپنے ساتھ لے جایا کریں اور مزار سے 4 قدم دور کھڑے ہو کر کے آپ کو جو بھی کل کلام آتا ہے, جیسے سورہ فاتحہ, قل ہو اللہ, جو بھی آتی ہے وہ آپ پڑھیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں, مالک و مولا اپنے گھر سے چل کر کے اس ولی کی بارگاہ تک آنا میرا کام ہے اور یہاں سے آگے میری ساری تمنائیں اور مرادیں اور دعاؤں کو قبول کرنا تیرا کام ہے. اے اللہ اس ولی کے صدقے میں میرا بیڑا پار کر دے. خدا کی قسم اللہ والوں کے صدقے میں اللہ ہم گنہگاروں کا بیڑا پار کر دے گا. تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں بہت ساری چلی گئی ہیں, کوئی بات نہیں. جو حاضر ہیں یہاں پہ میں ان سے معظمانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہماری شریعت مصطفیٰ ہمارے دین کے اندر اللہ پاک نے رولز رکھے ہیں, قانون رکھے ہیں. شریعت مصطفیٰ میں اللہ پاک نے بہت سارا سسٹم رکھا ہے ہم مسلمانوں کے امن کے لیے, شانتی کے لیے, خیرت کے لیے, عافیت کے لیے, ہماری زندگی امن کے ساتھ میں کیسے گزرے. اللہ نے ہمارے لیے شریعت میں قانون رکھے ہیں. اسلامی بہنوں کو مزاروں پہ جانا, درگاہوں پہ جانا ہماری شریعت نے منع کیا ہوا ہے. اور بھی علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی اسلامی بہن کسی بزرگ کی بارگاہ میں اگر جانا چاہتی ہے تو اپنی محرم کے ساتھ میں جائے, بھائی کے ساتھ میں جائے, والد کے ساتھ میں جائے, شوہر کے ساتھ میں جائے اور مزار سے دور کھڑے ہو کر کے, مزار کے اندر نہ جائے, مزار سے دور کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر یا بھائی یا والد کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے وہاں فاتحہ پڑھ کر کے اور ادب کے ساتھ میں آئے, پردے کے ساتھ میں آئے اور واپس پردے کے ساتھ میں گھر واپس چلے جائے. وہاں گھومنا پھرنا, غیر محرم مردوں کے ساتھ میں ٹہلنا, ان کے ساتھ میں انجوائے کرنا, اس کی ہم کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. جب بزرگوں کی بارگاہ میں اسلامی بہنیں جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو نوجوان ہمارے ہیں
جو گندی طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، جو لوفر قسم کے جو لڑکے ہوا کرتے ہیں، وہ میلوں کے اندر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، چاہے وہ سانچور کا میلہ ہو، چاہے وہ دوسری جگہ کا میلہ ہو، جہاں بھی میلے ہوتے ہیں ہمارے کئی ایسے شرابی، کبابی اور بدماش لفنگے، ایسے بدماش لوگ جو ہیں وہ میلوں میں جاتے ہیں۔ ان کا کام اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا، اولیاء کا فیض حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا کام صرف اور صرف ان محسنات اور وہ جو پردہ نشین اسلامی بہنیں آتی ہیں ان کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا ہوا کرتا ہے۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کی شکایتیں سنی ہیں، خدا کی قسم وہ ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے اس طریقے سے حرام کاری کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اولیاء کرام کی مزاروں کو پریکٹن اشتل مت بنائیے گا۔ اولیاء کرام کی مزاریں برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں، اولیاء کرام کی مزاریں دعائیں قبول کرانے کے لیے ہیں، اولیاء کرام کی مزاریں مشکلوں کو حل کروانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ وہاں آئیں تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں آئیں، نگاہ نیکی جھکا کر کے جائیں، ادب کے ساتھ میں جائیں۔ کسی بھی نوجوان بچی اور کسی بھی اسلامی بہن کی طرف ہماری بد نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ اگر ایک بد نگاہ اگر اٹھا کے کسی غیر محرم اسلامی بہن کی طرف اگر ایک نگاہ بھی اٹھا کے دیکھ لی، 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نوجوان بھائی چلے گئے بہت سارے، کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی غیر محرم عورت کی طرف ایک اگر نظر بد اگر اٹھا کے دیکھ لی، خدا کی قسم سارے اعمال غارت جائیں گے اور 40 دن تک ہماری دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں، ادب کا خیال رکھیں۔ اسلامی بہنیں آئیں پردے کے ساتھ میں آئیں اور پردے سے واپس چلے جائیں۔ ادھر ادھر گھومنا پھرنا ٹہلنا کرنا یہ جلسوں کے اندر نہ کیا کریں، جلسوں کے علاوہ دنوں کے اندر آئیں۔ اور میں تو کہتا رہتا ہوں، اے اسلامی بہنوں اپنے گھروں کے اندر رہو، کیوں مزاروں پہ بھٹکتی پھرتی ہو، کیوں درگاہوں پہ بھٹکتی پھرتی ہو؟ ارے جس بزرگ کو تم مانتی ہو نا، خدا کی قسم اللہ نے اس بزرگ کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو ایسی کرامت دی ہے کہ اگر اس ولی کی فاتحہ تم اپنے گھر کے اندر بھی اگر لگاؤ اور اس ولی کی بارگاہ میں اگر تم اپنے گھر کے اندر اگر منت مان لو تو وہ ولی اپنی درگاہ میں بیٹھے ہوئے، اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تم اپنے گھر کے اندر اگر ہوگے نا تب بھی تمہاری دعائیں قبول کروا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ولی اتنے کوئی کم ولایت والے نہیں ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جائیں تبھی ہماری مرادیں پوری ہوں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں اگر گھر بیٹھی ہوئی اگر ولی کو پکاریں گی تو ولی ان کی وہاں بھی مدد کر دے گا، تو پھر مزاروں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی بڑی بڑی عالمہ ہیں، کئی بڑی بڑی مفتیاں ہیں، کئی بڑی بڑی پڑھی لکھی اسلامی بہنیں ہیں، وہ گھر میں ہی رہتی ہیں اور غوث اعظم کے نام کی فاتحہ لگاتی ہیں۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے سنی صحیح عقیدہ مسلمان بھائیوں، آپ لوگ جنتی ہو یقیناً، لیکن کچھ ہماری ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کو پورے ورلڈ کے اندر لوگوں نے بدنام کر کے رکھا ہے۔ میں سعودیہ جاتا ہوں اور دیگر علاقوں میں جاتا ہوں تو ہم کو بہت ساری شکایتیں ملتی ہیں اہل سنت و جماعت کی طرف سے، بہت ساری ایسی ہمارے لیے شکایتیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مزار کے پجاری ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ عورتوں کو مزاروں کے اوپر نچاتے ہیں، یہ وہاں کا طواف کرواتے ہیں، ویسے ویسے نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے تعلق سے لوگ ودیشوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اور ریئل بات یہ ہے کہ ہمارے جو جاہل مسلمان بھائی ہیں وہ اس طریقے کے کام کر گزر جاتے ہیں جس سے ہمارا اسلام بدنام ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بکرے ہم لوگ کرتے ہیں درگاہوں پہ آ کر کے کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بکرا ہم کسی ولی کے نام پہ ہم بکرا کرتے ہیں، اگر وہ بکرا اگر ہم اپنے گھر میں ابھی کر لیں گے نا، اس ولی کے نام کی اگر فاتحہ اس بکرے کو گھر میں ذبح کر کے اس نام کے ولی کی بارگاہ میں اگر ہم ایصال ثواب کر لیں گے تو انشاءاللہ اس ولی کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزاروں پہ جا کے بکرے آپ کرو تبھی جا کر کے بکرے اللہ کی بارگاہ میں یا اس ولی کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ابھی غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ہم 11ویں شریف کی نیاز ان کے بکرے ہم گھروں میں کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ سندری والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر سال یہاں سے بکرے بغداد لے کے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے بغداد جا کر کے بکرے کرتے ہیں؟ صاحب ہماری تو منت بولی ہوئی، ہمارا بکرا تو بغداد جائے گا جبھی قبول ہوگا۔ ارے جب بڑے پیر کا بکرا گھر کے اندر اگر قربان ہوتا ہے اور وہ اگر اس بارگاہ کے اندر
اگر پہنچ جاتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے پیروں کی بارگاہ میں ہمارا گھر میں اگر بکرا ہوگا تو وہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ بے شک پہنچ جائے گا، ہے نا؟ تو پھر ہم لوگ بسیں کرایہ کرتے ہیں، گاڑیاں کرایہ کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کو سجا دھجا کر کے میک اپ کرا کر کے اور پھر ان کو مزاروں پہ لے جاتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم ہمارے دین کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ میں جو کہ جامع مسجد کا امام ہوں اور پورے باربیر ضلع کی جو کہ رپورٹیں میں رکھتا ہوں، ہمارے دل کے اندر ایسا درد ہوتا ہے خدا کی قسم جب ودیشوں میں جاتے ہیں اور ایسی باتیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں، دل روتا ہے، کس کو سمجھائیں، کس کے سامنے جا کے فریاد کریں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں خدا کی قسم۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوان بھائیوں، بزرگوں کے نام کے بکرے منت مانیں، لیکن ان بکروں کو ان کی بارگاہ میں لے نہ جائیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر ہی ان کی شیرنی کر لیں۔ آپ کا خرچہ بچ جائے گا، بس کا کرایہ بچ جائے گا، گاڑیوں کا کرایہ بچ جائے گا۔ آپ 20-20 ہزار روپے خرچ کر کے بسیں اور گاڑیاں کرایہ کرتے ہو، ارے اس 20 ہزار کو بچا کر کے اس بزرگ کے نام کے اگر تم مسجد میں وہ 20 ہزار لگا دو گے، خدا کی قسم وہ بزرگ اتنا راضی ہوگا کہ جب تک وہ مسجد رہے گی اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس کا ثواب اس بزرگ کو ملتا رہے گا اور وہ بزرگ اپنی مزار میں بیٹھے بیٹھے تمہارے لیے تمہارے بیڑے پار کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ ہر سال ہر بار ہم لوگ جو درگاہوں پہ جو پڑے لے جاتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، چادریں لے کے جاتے ہیں، چادریں ہم جا کے چڑھا کے آ جاتے ہیں، 100 روپے 150 روپے 500 روپے کی چادریں ہر بار جاتے ہیں، ساتھ میں چادریں لے کے جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ان بزرگوں کی مزاریں چادروں کی محتاج نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہ چادریں ڈالنے سے، ان کے اوپر ڈالنے سے ان کو کوئی راحت نہیں ملتی ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اگر آپ سال میں ایک عرس کرتے، جیسے آپ اصحابہ پیر کا ایک عرس کر دیا، سال میں ایک چادر چڑھا دی، اچھی خوبصورت چادر آپ نے چڑھا دی، وہ چادر کافی ہے، بس بہت ہے۔ اب کیوں چادریں چڑھا رہے ہو؟ ارے وہ چادر تم جو 200 روپے کی چادر لے کے آتے ہو نا، اس چادر کی جگہ وہ 200 روپے تم اپنے مدرسے میں مولانا صاحب کو ہدیہ دے دو۔ جو تمہارا مدرسے میں مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، اس بزرگ کے نام کا وہ ہدیہ اس مولانا صاحب کو دے دو۔ اس مولانا صاحب کے بچے پڑھیں گے، اس کے بچے اس 200 روپے کے ذریعے سے اس کا گھر چلے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کرے گا، وہ ولی بھی راضی ہو جائے گا، مولانا صاحب بھی راضی ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، ان چادر چڑھانے سے بہتر ہے کہ ان 200 روپے کا آپ کوئی دینی کتابیں لے لیں، اس بزرگ کے نام کی مدرسے میں جا کر کے وقف کر لیں کہ یہ اصحابہ پیر کے ایصال ثواب کی مول صاحب کتابیں ہیں، یسر القرآن ہے، قرآن قاعدے ہیں، تختیاں ہیں، اردو کی کتابیں اس بزرگ کے نام کی ہیں۔ آپ ان کتابوں کو رکھیے، بچوں کو پڑھائیے، بچے اگر اس سے تعلیم حاصل کریں گے اس کا ثواب اس بزرگ کو ملے گا۔ چادر کا کوئی ثواب نہیں ہے، چادر تو کیا ہے، تم ڈال کے چلے جاؤ گے، میرے جیسا آ گیا اٹھا کے چلا جائے گا۔ یا بہت سارے مجاوروں کو دیکھا ہے کہ وہ چادریں اکٹھی کر کے بیچ دیتے ہیں، اپنا گھر گزارا کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ان چادروں کی جگہ آپ کتابیں خریدیں، علماء کو دیں، نذرانہ دیں۔ یہ ہمارے مولانا صاحب 7,000 8,000 9,000 کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، میاں بیوی بچیوں کو بچوں کو چھوڑ کر کے، پریوار چھوڑ کر کے تمہارے مدرسوں کے اندر پڑھے رہتے ہیں، تمہاری مسجدوں کے اندر پڑھے رہتے ہیں، تمہارے گھر بار کو تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مجھے بتائیے آج کون سا ایسا گھر ہے جو 8,000 کے اندر چلتا ہو؟ نہیں چلتا، جو 5,000 میں چلتا ہو؟ کیسے چلے گا؟ اے مسلمان بھائیوں، دل روتا ہے خدا کی قسم جب ہم لوگ گاؤں میں جاتے ہیں۔ میرا اصول ہے میں گاؤں کے اندر چکر بھی لگاتا ہوں، مدرسوں کا نریکشن بھی کرتا ہوں، میں جب علماء کرام کو دیکھتا ہوں خدا کی قسم دل روتا ہے۔ بیچارے 7,000 کے اندر 8,000 کے اندر ان کے 5 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، والد والدہ بھی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بھائی بھی ان کے ہیں، پورا گھر وہ مولانا صاحب 7,000 8,000 کے اندر کیسے چلاتا ہے یار؟ ایک ہم کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں، ہمارا منتری کم سے کم 10 ہزار 15 ہزار کا ہمارا کریانہ ہو جاتا ہے، مولانا صاحب اس کے اندر بیماری سیماری میں بھی وہی کام چلاتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بھی 8,000 کام آتے ہیں، مرنے پڑنے میں بھی 8,000 میں کام لیتے ہیں، کہیں سفر میں جانا اسی سے کام لیتے ہیں، بال بچوں کی بھی خیر خیریت اسی کے اندر ہے، کیسے گھر چلتا ہے؟ یہ تو اللہ والا اس پروردگار کا کرم ہے، اس کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا عزت اور ان کا مان سمان بچا ہوا ہے، ورنہ دوستوں بزرگوں اتنے سے ان کا کام نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کے نام کی ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا، سن لو کہ 11ویں شریف کی جو تم نظر و نیاز کرتے ہو اس میں جو پیسے بچ جائیں وہ پیسے آپ اپنے محلے کے امام کو دے دیجیے۔ تڑپ کے بولیے 5,000 روپے آپ کی شیرنی کے بچ گئے ہیں، غوث پاک کے نام کی نظر مان کر کے آپ اپنے مسجد کے امام کو، آپ کے محلے کے مدرسے کے مدرس کو آپ دے دیجیے۔
کیجئے صاحب یہ نیاز سے بچ گئے تھے، ہم غوث پاک کی طرف سے آپ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم غوث پاک کی ساری زندگی علم پڑھنے اور پڑھانے کے اندر گزری۔ غوث پاک نے ساری زندگی علم پڑھایا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر صبح بھی اور شام کو ایسا جلسہ ہوا کرتا تھا جس میں لاکھوں لوگ آتے تھے اور غوث پاک ان کو تقریر کر کے سنایا کرتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ آتے تھے، غوث اعظم ان کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی عالم کو نذرانہ دو گے اپنے محلے، ہم کو ضروری کہ آپ ہم کو نظر، ہم باہر سے آئیں، ہم کو مت دو آپ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، باہر سے بڑے بڑے مقررین کو، نعت خانوں کو بلاتے ہیں باہر سے، ان کو ہم 10-10 ہزار 15-15 ہزار ٹیک دیتے ہیں، ان کو نعت خواں آتے ہیں، مقرر آتے ہیں، ان کو 20-20 ہزار ان کو ٹیک دیتے ہیں، اور اپنے مولانا صاحب جو بیچارے پڑھا رہے ہیں ان کو 5-5 مہینے کی تنخواہ ان کی پینڈنگ میں پڑی ہے، 5-5 مہینے سے ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتے ہو یار، اور وہ آئے 10,000 لے کے ایک رات میں 2 گھنٹہ تقریر کی 10,000 لے کے چلے گئے، اور وہ یہ تمہارے 24 گھنٹے تمہارے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، 5 ٹائم کی اذان دے رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھا رہے ہیں، 2 ٹائم مدرسہ پڑھا رہے ہیں، تمہارے مردوں کے نام اثار ثواب کر رہے ہیں، درود لگا رہے ہیں، فاتحہ لگا رہے ہیں، 24 گھنٹے تمہارے کام آ رہے ہیں، ان کو ہم 100 روپیہ آگاہ کرتے ہیں۔ مولوی صاحب آج ہمارے یہاں درود فاتحہ 50 روپے 100 میں کام چلا دیتے ہو، خدا کے لیے روش بدلو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم جو علماء اپنے گھر بار کو چھوڑ کے تمہارے محلے کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو اتنا راضی رکھو، اگر آپ کا امام، آپ کا مدرس اگر راضی انشاءاللہ ہو گیا، آپ کے محلے میں اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ میں مولانا صاحب افسوس کرتا ہوں کہ میرے وہاں سٹی کے اندر غریب لوگ آتے ہیں، بہت سارے بھکاری لوگ آتے ہیں، تو ہمارے بیچارے بھوڑے بھاڑے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، نہ ان کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، چاہے شرابی ہو چاہے کبابی ہو، چاہے ساری رات ریلوے اسٹیشن کے اوپر پڑھ کر کے پڑا وہیں شراب پی کر کے گزارتا ہو، صبح وہ ٹوپی لگا کر کے، ہری ٹوپی اور ہری پگڑی باندھ کر کے اور آ کر لوٹا لے کر کے گھومتا رہتا ہے، اس کو ہمارے مسلمان بھائی فقیر سمجھ کر کے، غریب سمجھ کر کے اس کو روزانہ 1000-1500 روپے کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اور وہ جا کر کے ریلوے اسٹیشن پہ ساری رات گزار کر کے دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے سنتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو مولانا بیچارے ہوتے ہیں جو سارا دن اور رات جو محنتیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے مسلمانوں کا دل پگھلتا ہی نہیں ہے۔ ہم فاتحہ میں بلاتے ہیں اپنے گھر، فاتحہ میں صاحب فاتحہ لگانی ہے، ہاں جی آیا میں بیچارے صاحب دوڑتے آئے، ایک کیونکہ اب 11 شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اب ایک ہی ٹرن کے اندر 5 جگہ فاتحہ لگانی ہوتی ہے، 10 فاتحہ لگانی ہوتی ہے، مول صاحب دوڑے حاجی صاحب کے گھر آئے، حاجی صاحب کہ ہاں حاجی صاحب کیا میرے مقتدی ہے کہ نہیں جاؤں گا، ناراض ہو جائے گا، کل اعتراض کرے گا، اس کو نکالو یہاں سے، جاتے اس کو راضی کر دے کہ اس کے گھر آئیں گے، جلدی درود فاتحہ لگائی، صاحب ابھی اجازت دو مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ ارے تو مول صاحب جا رہے ہیں تو یار 100-200 روپئے اس کو نذرانہ بھی دے دو یار، فاتحہ لکھی فاتحہ کہیں کی فاتحہ لگائی ہیں، وہاں گئے صرف کھانا کھلا کر کے اس کو واپس روانہ کریں۔ ارے بیچارہ آیا ہے تو غوث پاک کی نظر نیاز کے لیے آیا ہے تو 100-200 روپے تم اس کو خرچی بھی دے دو یار، اس کو نذرانہ بھی دے دو تو اس کا بھی گھر چلے گا، اس کے بال بچوں کا بھی گھر چلے گا، اس کا سب کچھ کام چلے گا، غوث پاک کی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ مولانا اگر راضی ہو گئے تو غوث پاک راضی ہو گئے، انشاءاللہ مولانا اگر خوش ہے تو اللہ بھی راضی ہو جائے ہے نا۔ ہم نے کیا کلچر بنا کے رکھا ہے، ہمارے مولانا صاحب کو تو ہم سوکھا کر کے لوکھا کر کے اس کو تو غریب سے غریب کر کے یہاں سے اور 10 سال 15 سال پڑھا کر کے باہر سفیدی آ جائیں گے، کمر ڈھل جائے گی، لائق نہیں رہے گا، اس سے ڈوٹی ٹھوکی دھوکا دیں گے، اب یہ لائق نہیں ہے، دوسرا نوجوان مولانا نکل کے آئے اور ساری زندگی اس نے بیچارے تمہارے ساتھ گزاری، محنت کی، تمہارے بچوں کو پڑھایا، تم کو نمازیں پڑھایا، جب بیچارہ بڈھا ہو گیا اس کو نکال کے بھگا دیا، اب اپنے گھر جا دوسرا نوجوان رکھیں گے، تو یہ ہمارا دوگلا پن ہے۔ میں آپ سنی بھائیوں سے محتبانہ گزاری، آپ لوگ بڑے سمجھدار ہو، میں 1-2 مرتبہ سندری میں یہاں 1-2 مرتبہ محلے کی بھی تشریح کرنے لے آیا ہوں، واپس گیا تو لوگوں نے اچھا رسپانس دیا کہ مولانا صاحب کا بیان اچھا تھا، انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو میں آپ سے نوجوانوں سے بالخصوص اور بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس روش کو چینج کرو، اپنے علماء کو اتنا راضی رکھو کہ انہیں پھر تعویذ کرنے، انہیں ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور پھر ان کو دوسری جگہ جانے کی کوئی ان کو فرصت نہ ہو، ان کے گھر کا سارا خرچہ آپ کے محلے سے ہی نکل جائے۔ میں آپ کو کافی ہو چکا ہے، باسنی کبھی آپ گئے ہوں گے، نہیں گئے ہو تو جائیے کبھی باسنی، یہ ناگور باسنی کبھی گئے آپ؟ ناگور باسنی جائیے یار، آپ کے پڑوس کے اندر جائیں، وہاں دیکھیں کہ اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو کیسا اسلامی کلچر عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ باسنی آپ جائیں گے نا، یہ ناگور کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے جیسے مدینے میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی پہنے، برقع پہنے ہوئے نوجوان بزرگ، داڑھی ٹوپی اسلامی لباس پہنے ہوئے، اور آپ کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا
ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، کوئی بھی نماز آپ پڑھ لینا باسنی میں جا کے، آپ کو اتنی بھیڑ نظر آئے گی جتنی ہمارے یہاں جمعے میں بھی نہیں آتی۔ ہماری مسجدوں میں جمعے میں جتنے نماز نہیں آتے ہیں، اتنے نمازی باسنی کی ہر مسجد کی ہر نماز کے اندر لوگ آتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ آج جمعہ تو نہیں ہے یہاں پہ، اتنی بھیڑ آتی ہے۔ باسنی میں حافظ اللہ بخش صاحب میرے دوست، عزیز دوست ہیں ہمارے، اور بزرگ عالم بھی ہمارے، کئی سالوں سے وہاں امامت کھا رہے ہیں حافظ اللہ بخش صاحب، آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ تو وہ ایک دن مجھے بتا رہے تھے ون صاحب ہمارے باسنی کے لوگ کتنے کرم فرما ہیں، کتنے مخیر علماء کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حافظ صاحب اللہ بخش صاحب قلعہ جو ہیں، وہ چونکہ ان کے پاس اولاد نہیں، ہاں دعا کہ اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، ابھی ان کے پاس اولاد نہیں، میاں بیوی اکیلے دو ہی ہیں گھر میں، مسجد میں امامت کرتے ہیں، لیکن چونکہ بڑے بڑے علماء سے ان کا تعلق ہے، رمضان کے مہینے کے اندر چونکہ سفیر بھی لوگ بہت آتے ہیں ان کے گھر میں، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو آپ صاحب بتا رہے تھے کہ میرا جو کریانہ کا جو میرا پیکیج ہے نا، کریانے کا، وہ رمضان شریف کے مہینے میں کم سے کم 20,000 روپے کا بنتا ہے۔ 20,000 روپے میرا خرچہ کریانے کا ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے کے، مہمان وغیرہ سب آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں عید کی نماز پڑھا کر کے 20,000 روپے لے کر کے، وہ جو کریانے کی دکان جہاں سے میں سامان لیتا ہوں اس کو میں 20,000 روپے لے کر کے اور کریانہ والے بھائی کے پاس میں گیا، میں نے کہا صاحب میرے جو 20,000 روپے کا آیا بل آیا ہے تو میں یہ پیسے لے کر کے آیا ہوں، اس کو آپ چکا دیجیے گا۔ سنیں آپ صاحب بتایا کہ کریانے والے بھائی نے مجھے بتایا مولوی صاحب کہ حافظ جی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی مقتدی آیا تھا اور وہ آپ کے نام کے 20,000 کا بل چکا کے گیا ہے، سبحان اللہ، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ حافظ جی کو میرا نام مت بتانا، سبحان اللہ، نام میرا اوپن مت کرنا، اور حافظ جی کا جو بھی بل ہے رمضان شریف کا وہ میں اپنی طرف سے چکا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ آج پتا آپ کو باسنی ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں ہے جو پورے راجستھان میں 800 مدرسے چلا رہا ہے، سبحان اللہ، 800 مدرسے چلا رہا پورے راجستھان گجرات کے اندر۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں تقریباً 500 یا 1000 کی بستی ایسی آتی ہوگی، لیکن اللہ نے ان مسلمانوں کو ایسا اسلامی کلچر دیا ہے کہ خدا کی قسم نہ تو مرنے پہ اوسر کرتے ہیں، نہ بچی کی شادی میں وہ خرچ کرتے ہیں، بچی کی شادی میں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، بس چھوٹا سا کوئی شربت وغیرہ بنایا بچی کی سادہ نکاح کروا دیتے ہیں۔ اتنے کروڑ پتی لوگ، ان کے بچے امریکہ جیسی، امریکہ اور انگلینڈ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جو راشٹری انترراشٹری اس طرح کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، وہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے عالم فاضل جو لوگ ہیں ازہر مصر کے اندر پڑھ رہے ہیں، الگ الگ یونیورسٹیوں کے اندر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان کے اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں 5 لاکھ کا اوسر کر دیتے ہیں۔ جب سے انتقال ہوگا تب سے لے کر کے 1.25 مہینہ تک ہمارے روزانہ یہاں پہ لنگر لگا رہتا ہے، 10ویں کی فاتحہ الگ، 40ویں فاتحہ کیا کریں، لیکن جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، 10ویں کی بھی فاتحہ لگاتے ہیں، 1.25 مہینے کی بھی فاتحہ لگاتے ہیں۔ ہم لوگ تو کئی ایسے نوجوان بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے جو مالدار لوگ ہیں، وہ اپنے والدین کے ایثار ثواب کیا ہوتا ہے، وہ اوسر کے نام پر 10-10 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اور باسنی والوں کا کیا حال ہوتا ہے، باسنی کے لوگ اوسر نہیں کرتے ہیں۔ آپ باڑمیر سے چل کر کے وہاں ان کے گھر فاتحہ پڑھنے جائیں گے نا، اگر وہ 3 دن، وہ شروع والے جو 3 دن ہوتے ہیں ان کے وہاں 3 دن کا ہی رسم ہے، بس 3 دن کے بعد میں جاجم اٹھا، پھر ان کے گھر کے 1-2 آدمی بندے گھر میں بیٹھے رہیں گے، جو آئے گا فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کو صرف 1 کپ چائے کا پلا کر کے روانہ کر دیں۔ ہمارے سندھیوں میں اگر آپ جاؤ گے تو جیسے باہر سے مہمان آئے گا، بکرا بسم اللہ اللہ آ جاؤ، اور پھر جب اوسر ہوتا ہے تو 40 50 100 بکرے، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان بھائیوں، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا، آپ 800 مدرسے چلا رہے ہو، مسجدیں بنا رہے، کیسے؟ انہوں نے کہا ہم اوسر نہیں کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی میں سے جو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں نا، وہ دنیا سے جاتے ہم اوسر کی جگہ ان کے نام کی کسی محلے میں کسی گاؤں میں جا کر کے ایک پوری مسجد بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے جو اوسر اچھا یا مسجد اچھی؟ ہم لوگ کیونکہ سماجی ریتی رواجوں میں ایسے
بندے ہوئے ہیں، ایسے بندے ہوئے ہیں۔ میں باڑمیر کی گلی گلی میں گھوم کے یہ ابھیان چلاتا ہوں، الحمدللہ 50% اس کی ہم کو بہت بڑی الحمدللہ سفلتا میرے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے۔ لوگ جو 1000 کا کھانا کرتے تھے وہ 500 پہ آ گئے، 500 کی جگہ 250 پہ آ گئے، آہستہ آہستہ الحمدللہ کم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے کھایا ہے تو کھلانا تو پڑے گا، بل صاحب تھے بھلے کتنی تکلیف نہ کرو، ہمارے گھر میں اگر ٹاکڑو ہو گئے تو میں دوسرے کا کھائے آیا ہوں تو مانا بھی کھلانا تو پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے کہ ان کو واپس، اگر کسی کے وہاں کھا کر کے آئے تو واپس اس کو کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا کوئی موت کے ٹائم کھلانا ضروری نہیں ہے۔ جس کے گھر تم کھا کے آئے ہو، تم اپنے لڑکے کی شادی کی تم سب کو دعوت دو، تم مردے زندہ سب کی دعوت اسی میرے لڑکے کی شادی میں بس۔ ابھی لڑکے کی شادی میں الگ کھلا رہے ہو، والد گزر جائے اس کا کھانا الگ، والدہ گزر جائے اس کا کھانا الگ، بڑا بھائی گزر جائے اس کا کھانا الگ، یا کھانا ہی کھلا یہی کام ہے ہمارا کیا ہے؟ کہ ایک کھانے میں سماج راضی نہیں ہوتا ہے۔ کتنی گندی رسمیں ہماری دوستوں بزرگوں، یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ فضول کے اندر اپنے پیسے برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری مسجد ویران، ہمارا مدرسہ ویران، ہمارا امام غریب، ہمارے محلے کے نمازی بیچارے غریب، ہمیں دین کے اندر کوئی بھی سمجھ، کوئی بھی ہمارے پاس میں دین کے معاملے میں کیا ہمارے پاس میں۔ ابھی سنٹری میں آپ چلے جائیے، آپ محلے کے اندر آپ گشت کیجئے گا، کتنے سارے لوگ ہیں جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں رپورٹ دیتا رہتا ہوں، کبھی ہمارے دعوت اسلامی مبلغ نہیں آتے تھے، ہم کو رپورٹ دیتے رہتے ہیں کہ یہاں بالکل 2 یا 4 یا 5 لوگ بزرگ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، باقی مسجدیں ایسے ویران پڑی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا داری کو اختیار کر لیا، جو کچھ ہے دنیا داری ہے، جبکہ دنیا داری سب کچھ نہیں ہے دوستوں اور بزرگوں، سب کچھ دین داری ہے۔ اللہ کا دین سب کچھ ہے، مسجد سب کچھ ہے، مدرسہ سب کچھ ہے، اولیاء اللہ سب کچھ ہے، اور نماز سب کچھ ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو یہ دنیا بھی آباد ہے، وہ دنیا بھی آباد ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ان نیک باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 کلام میں پیش کروں گا، 2-3 شعر۔